بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اپنی بے مثال قدرت کا جلوہ دکھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا۔ آج ہم ایک ایسے عظیم نبی کا قصہ بیان کریں گے جن کی پیدائش ہی اللہ کی عظیم نشانی تھی، جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں معجزات نظر آتے اور جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک نہایت پاکباز اور نیک عورت تھیں۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ بچپن ہی سے اللہ نے مریم علیہ السلام کو اپنی خاص عبادت اور خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہوئی، جو خود ایک نبی تھے۔ جب بھی وہ مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں بے موسم کے میوے دیکھتے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے، مریم، یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہی وہ پاکیزگی اور قرب الہی تھا جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت مریم کو ایک عظیم نشان کے لیے منتخب کیا۔ فرشتے کی بشارت۔ ایک دن حضرت مریم اپنے حجرے میں تنہا تھیں کہ اچانک ایک شخص ان کے سامنے آیا۔ وہ گھبرا گئیں اور کہا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو مجھ سے دور رہ۔ وہ کوئی عام شخص نہ تھا بلکہ اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے حیران ہو کر کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب کے لیے یہ کام آسان ہے، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ میمینجیم سے پیدائش۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا آغاز ہوا۔ یہ دنیا کے لیے ایک انوکھا اور بے مثال واقعہ تھا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو مریم سخت تکلیف اور پریشانی کے ساتھ ایک سنسان مقام کی طرف نکل گئے۔ وہ کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھے اور رنج کے ساتھ کہنے لگے، کاش میں اس وقت مر جاتی اور بھولی بصری رہتی۔ لیکن اسی لمحے اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ نیچے سے آواز آئی، غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے۔ کھجور کے تنے کو ہلا دو، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ یوں حضرت مریم نے پانی پیا، کھجور کھائیں اور اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ بچپن میں کلام۔ جب حضرت مریم اپنے نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگوں نے حیرت اور غصے سے سوال کیا، اے مریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو ایک عزت دار خاندان کی بیٹی ہو، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی جواب نہ دیا اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ ہنسنے لگے، یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود ہی میں بولنا شروع کیا اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، اور میں پر سلامتی ہے جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں کئی عظیم معجزات عطا کیے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ مٹی کے پرندے کو زندہ کرنا۔ اب مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا۔ اب کے ہاتھ کے چھونے سے اندھے بینا ہو جاتے اور کوڑی صحت یاب ہو جاتے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ اب کے دعا کرنے سے مردے زندہ ہو جاتے۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ لوگ حیران و پریشان رہ جاتے۔ غیب کی خبر دینا۔ حضرت عیسیٰ لوگوں کو ان کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کی خبر دے دیتے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے۔ حضرت عیسیٰ کا پیغام۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی قوم کو یہی بتایا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اب کے پیغام کو نہ سمجھے۔ کچھ نے اب کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا، حالانکہ اب بار بار کہتے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بیٹا نہیں۔ ایمان افروز سبق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ وہ بیمار کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو روشنی دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اختتام۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کا یقین دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے نبیوں کی سچی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے۔